اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد و اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے محمود و مطلوب ہونے پر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہیں، اس میں دو رائے نہیں۔ اتحاد و اتفاق سے معاشرے میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرے مثالی بنتے ہیں، قومیں ترقی کرتی ہے اور باہمی اخوت و بھائی چارگی کو فروغ ملتا ہے۔ انتشار، نفرت انگیزی، تکبر و غرور، انانیت، قومیت، تفرقہ بازی ایسی چیزیں ہیں جس سے معاشرہ اس طرح بکھر جاتا ہے جس طرح ٹوٹے ہوئے دھاگے سے موتی۔ قوموں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، گھر و خاندان اور قوم اور قبیلوں کے درمیان نفرت و دشمنی جنم لینے لگتی ہے۔ اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو جس چیز سے معاشرہ زوال کا شکار ہے اور اپنا منفرد تشخص کھو رہا ہے وہ عصبیت ہے۔ تعصب اور عصبیت پسندی سے دنیا میں فساد برپا ہے۔ عصبیت ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی عصبیت نے اسلامی اخوت و بھائی چارگی کو تہس نہس کر ڈالا ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیے قرآن اور حدیث کے دلائل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عصبیت کیا ہے۔ فیروز اللغات نے عصبیت کے معنی طرفداری کے کیے ہیں، جبکہ المنجد میں پٹی باندھنا، تعصب سے کام لینا، دڑے بندی اور دلیل ظاہر ہونے کے بعد حق بات کو نہ ماننے کا نام عصبیت ہے۔ آج ہمارا پورا اسلامی معاشرہ اس تعصب اور عصبیت کا شکار ہے۔ رنگ و نسل کا تعصب، زبانوں کے فرق کا تعصب، قوموں، قبیلوں کے درمیان کا تعصب، صوبوں کا تعصب، لسانی تعصب، سیاسی تعصب، مذہبی تعصب، یعنی چاروں طرف سے اس معاشرے کو اس عصبیت نے جکڑ لیا ہے۔ حدیث میں عصبیت کی تشریح کچھ یوں بیان ہوئی ہے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عصبیہ، عصبیت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصبیت یہ ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم کی حمایت کرو۔ آج مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا، پھر ان کے دل و دماغ میں افضل اور غیر افضل کے سبق کو پختہ کیا گیا۔ پٹھان، مہاجر، بلوچی، سندھی، پنجابی کا سبق دیا گیا۔ اس کے بعد حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کی تقسیم کی گئی۔ پھر ان میں بھی ان کو تقسیم کر کے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث اور نہ جانے کتنے ناموں سے ان کو پہچان دی گئی۔ پھر آپس میں لڑایا گیا ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ حجرات سورت نمبر 49 کی آیت نمبر 13 میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ریحان ٹی وی کے معزز دوستو، اس آیت میں واضح پیغام ہے کہ تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، قبیلے اور قوموں کا مختلف ہونا زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ متقی کون ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر یوں بیان فرمایا۔ عن جابر قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اوسط ایام التشریق خطبۃ الوداع فقال یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر،
اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ یقیناً تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو تقوی دار ہے۔ مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تمہارے حسب و نسب کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے جسم اور مالوں کو دیکھتے ہیں، لیکن تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں۔ پس جس کا دل صالح و نیک ہو اللہ اس پر مہربان ہوتے ہیں، اور بلا شبہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تم میں وہ ہے جو بڑا متقی ہے۔ ایک وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرما رہے تھے کہ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، سب مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ یہی تعلق مومنین کا آپس میں ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 103 میں ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کو دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس اس کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بنی تمیم سے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بنی عتی سے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی امیہ سے تھا، علی رضی اللہ عنہ بنی قریش سے تھے، سلمان رضی اللہ عنہ فارس سے تھے، بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا، صہیب رضی اللہ عنہ روم سے تھے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق یمن سے تھا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبانیں الگ، قبیلے الگ، رنگ و نسل الگ، لیکن قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے۔ سورۃ الفتح سورت نمبر 48 آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہے کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ کسی شاعر نے یوں صفت بیان کی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں، مفتیان ہیں، سیاسی اور لسانی لیڈر ہیں، جن کا ہر ایک کا الگ نعرہ، الگ نام، الگ پہچان، الگ جھنڈا، اپنے علاوہ دوسرے کو کمتر اور ناحق سمجھنا، اپنے علاوہ دوسرے کو واجب القتل سمجھنا، جبکہ دونوں طرف اللہ اور رسول کے ماننے والے۔ پھر بھی یہ تفریق کیوں؟ شاعر نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید۔ تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئے، قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پہ گرائے، قاتل پہ یا مقتول پہ، تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ؟ اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے، اور مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ ابو داؤد اور مشکات ایک حدیث نقل کرتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیت، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف دعوت دے، ولیس منا من قاتل عصبیت، اور نہ وہ شخص ہم میں سے ہے جو عصبیت کی خاطر لڑے، ولیس منا من مات علی عصبیت، اور نہ ہی وہ شخص ہم میں سے ہے جو عصبیت کی خاطر لڑتے ہوئے مر جائے۔ میرے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے خلاف لطیفے بنا کر اور پھر آگے شیئر کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں۔ آئیے قرآن کی واضح احکام سماعت فرمائیے۔ سورۃ الحجرات سورت نمبر 49 کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، قریب ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہو، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے،
قریب ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑا جا رہا ہو وہ بہتر ہو۔ معزز سامعین کرام، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ عصبیت جیسی جہالت اسلام سے پہلے موجود تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ فرمایا، کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی۔ جاہلیت کی تمام چیزوں کو آج میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ جبکہ عصبیت کے بارے میں فرمایا، جاہلیت ممتنہ، یہ بدبودار جہالت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کو چاہیے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، نہ اس کی مدد کرنا چھوڑے اور نہ اس کو حقیر سمجھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ فضیلت کا مدار تو تقویٰ ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے اس کا خون بہانا، اس کے مال پر قبضہ کرنا اور اس کی عزت پر حملہ کرنا۔ مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے، اس طرح کی عصبیت کی وجہ سے غصے کا اظہار کرے، یا عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائے، یا عصبیت کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کرے، پھر وہ مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور جو میری امت کے خلاف تلوار اٹھائے، نیک اور بد ہر ایک کو قتل کرے، نہ مومن کے ایمان کا لحاظ کرے، نہ کسی عہد والے کے عہد کو پورا کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نہ میرا اس سے تعلق ہے۔ لہٰذا یہ رنگ و نسل، قبیلوں اور قوموں کا فرق صرف پہچان کے لیے ہے۔ کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ پٹھان، مہاجر، سندھی، بلوچی، پنجابی، سید ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب ہی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جہالت سے بچائے، ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔